الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور جملہ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تبارک و تعالی کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ کہف کی 27ویں آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی آپ کے رب کی کتاب کا جو حصہ آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، یعنی آپ کے رب کی کتاب قرآن مجید جو بطور وحی آپ پر اتاری جا رہی ہے، اس کتاب کی آپ تلاوت کیجئے۔ لا مبدل لکلماتہ، رب کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی مبدل ہی نہیں ہے۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اے محبوب اللہ کے سوا آپ کہیں بھی پناہ کی جگہ نہیں پاؤ گے۔ یہ اس آیت کریمہ کے لفظوں کا ترجمہ رہا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے پڑھنے کا حکم دیا، کہا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اے مومنو قرآن میں جو بھی آسان ہو اسے پڑھتے رہو۔ اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی تعریف و توصیف بھی فرمائی کہ یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی وہ تلاوت کرتے رہتے۔ مگر بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر بطور خصوصی تلاوت قرآن کا حکم دیا ہے۔ یہ وَاتْلُ، یہ واحد کا صیغہ ہے، یہ وہ صیغہ ہے جس سے ایک فرد کو مخاطب کیا جا سکتا ہے، مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو وَاتْلُ کا مخاطب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ اے نبی آپ تلاوت کیجئے۔ دیگر لوگوں کی تلاوتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں عظیم فرق ہے۔ دوسرا تلاوت کر لیتا ہے مگر وہ چیز محسوس نہیں کر سکتا جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں۔ حضور کے سوا دوسرا وہ محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کریں گے تو نزول قرآن کی کیفیت بھی آپ کو مدرک ہوگی، نزول قرآن کی کیفیت کا بھی آپ ادراک کریں گے، اس کا بھی آپ احساس کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کا حکم دیا تو اس حکم کو ایک نرالے انداز میں بیان کیا،
اور یہ انداز دوسرے کے ساتھ مناسب نہیں اور ممکن بھی نہیں ہے۔ وہ انداز یہ ہے کہ ما اوحی الیک، اے نبی جو چیز آپ پر بطور وحی بھیجی گئی اس کی آپ تلاوت کیجئے۔ تو یہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ نزول قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ دیگر انبیاء پر بھی وحی ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر توریت و قرآن بطور وحی نازل کیے گئے، اور دیگر انبیاء پر بھی وحی آتی تھی، اور وحی نبوت کا اختصاص ہے، نبوت کا خاصہ ہے۔ غیر نبی پر وحی نہیں آتی، وحی اصطلاحی یہ نبیوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایک ہے وحی لغوی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف ہم نے وحی کی، تو وہاں وحی سے مراد وحی اصطلاحی نہیں ہے۔ تو وحی اصطلاحی یعنی وہ وحی جس کے ذریعے اللہ کا پیغام، اللہ کا فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچاتا ہے، تو یہ وحی نبیوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ ما اوحی الیک، آپ کی طرف جو چیز وحی کی گئی اس کی آپ تلاوت کیجیے۔ اگر دوسرے کو حکم دیا جائے گا تو یوں کہا جائے گا کہ تمہارے نبی کی طرف جو چیز وحی کی گئی اس کی تلاوت کرو۔ تو ہم قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اگر ہم سے پوچھا جائے قرآن کی تم تلاوت کرتے ہو، کیا نزول قرآن کی کیفیت کو تم جانتے ہو، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ کیفیت صرف ایک ذات جانتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ نے آپ پر وحی کو نازل کیا اور آپ اس کیفیت کو جانتے ہیں۔ من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب۔ اگر یہاں من بیانیہ مراد لیا جائے تو پھر تبعیض کا معنی نہیں رہتا، یعنی آپ کے رب کی کتاب کا کچھ حصہ تلاوت کیجئے۔ اگر اس میں تبعیض کا معنی لے لیا جائے تو ترجمہ ہوگا کہ آپ کے رب کی کتاب کا کچھ حصہ آپ تلاوت کیجئے جو آپ پر بطور وحی اتارا گیا ہے۔ اگر اس کو بیان جنس کے لیے کہا جائے تو مطلب ہوگا کہ آپ کے رب کی کتاب کی آپ تلاوت کیجئے، اور وہ کتاب ایسی ہے جو آپ پر وحی کے ذریعے اتاری گئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت کا حکم دیا، تو ہمارے حضور تالی ہوئے۔ تلاوت کرنے والے کو عربی میں کہتے ہیں تالی، اور متلو کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اور اس وحی کے اترنے کا جو مقام ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت وحی ہے، لا مبدلہ، کوئی تبدیل کرنے والا ہی نہیں۔ نفی جنس کے لیے ہے لا کے بعد جب نکرہ آ جائے تو وہاں پر جنس کی نفی اور مکمل نفی ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ نے کہا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو عن نکرۃ تحت نفی، نفی کے بعد جب نکرہ آ جائے تو نفی کامل کسی بھی اعتبار سے اس کو ثابت نہیں مانا جائے گا۔ تو مکمل طور پر نیگیشن ہے۔ بہرحال لا مبدلہ، کوئی تبدیل کرنے والا ہی نہیں، اور کوئی تبدیل کیسے کر سکتا ہے؟ لکلماتہ، اس کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو تبدیلی آ ہی نہیں سکتی۔ تو رب کا کلام اٹل ہے، اللہ نے جو کہا کہہ دیا۔
اگر انسان کچھ کہتا ہے تو اپنی بات سے انسان رجوع کر لیتا ہے، کر لینا بھی چاہیے۔ بڑے بڑے اماموں نے رجوع کیا ہے، امام اعظم علیہ الرحمہ نے اپنے بعض اقوال سے رجوع کیا ہے، تو پرانا قول ان کا قول اول کہلاتا ہے، اور بعد والا جو قول ہے وہ قول ثانی کہلاتا ہے۔ وہ قول متقدم ہے یا قول متاخر ہے؟ قول ثانی معتبر ہے اور قول اول کا اعتبار نہیں، کیونکہ اس سے رجوع کر لیا گیا۔ تو رجوع کب کیا جاتا ہے؟ جب ہماری بات میں غلطی ہوتی ہے تو ہم اسے تسلیم کر کے مان لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں۔ پروردگار عالم کے لیے یہ چیز محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ غلطی نقص ہے اور اللہ کی ذات میں نقص نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں میں نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اور نہ کسی میں مجال ہے کہ رب کی باتوں کو بدل ڈالے۔ اگر رب نے کچھ کہہ دیا تو کسی میں مجال نہیں کہ اس کے خلاف کر کے دکھا دے۔ انسان پیشین گوئی کرتا ہے، جیسی پیشین گوئی کرتا ہے اس کے برخلاف ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیشین گوئی کرنے والے، فور کاسٹنگ کرنے والے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ کل مسلسل 12 گھنٹے بارش ہوئے گی، مگر 12 گھنٹے تو بہت دور کی بات، 12 منٹ بھی بارش نہیں ہوتی بلکہ سخت دھوپ آ جاتی ہے۔ تو اس طرح انسان کی بات میں تبدیلی آ جاتی ہے، بدل جاتی ہے بات۔ رب کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا تم ہرگز نہیں پاؤ گے ملتحدن، پناہ لینے کی جگہ۔ پناہ لینے کی جگہ کو بھی ملتحد کہتے ہیں، اور جس سے پناہ لی جاتی ہے، جس کی مدد حاصل کی جاتی ہے پناہ لینے کے لیے، اس کو بھی ملتحد کہا جاتا ہے۔ تو بندہ پناہ طلب کرنے والا ہے، مولا اسے پناہ دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود ملتحد ہے، پناہ دینے والی ذات ہے، اور اللہ کے حکم سے پناہ گاہ مل جاتی ہے، اللہ کے حکم سے پناہ پانے کی جگہ مل جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پناہ دے دے تو مکڑی کا جالا بھی پناہ دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر مولا تعالیٰ پناہ نہ دینا چاہے تو مضبوط قلعہ بھی بچا نہیں سکتا۔ اگر اللہ بچانا چاہے تو دہکتی ہوئی آگ گلستان بن جاتی ہے۔ اسی لیے ایک فاضل شاعر عرض کرتے ہیں، کہیں مچھر سبب ہوتا ہے خود سر کی ہلاکت کا، کہیں مچھر سبب ہوتا ہے خود سر کی ہلاکت کا، کہیں مکڑی کا جالا قلعہ ہوتا ہے حفاظت کا۔ مکڑی کے جالے کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کی۔ کیوں مکڑی کے جالے کو اللہ نے حفاظت کا ذریعہ بنایا؟ تاکہ لوگ اس بات کو محسوس کریں کہ پروردگار عالم ہلکی چیز، چھوٹی چیز کے ذریعے بڑی بڑی کامیابی دے دیتا ہے۔ اگر وہ کامیابی نہ دینا چاہے تو ہزاروں کا لشکر بھی شکست خوردہ واپس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کہیں تمہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ تو اس آیت کریمہ میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کا حکم دیا گیا، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ چند کافروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ قرآن کی ساری باتیں ہمیں پسند نہیں ہیں، چند باتوں کو نکال دو، چند باتیں گھٹا دو۔ اگر گھٹ جانے کی وجہ سے کتاب کا حجم، کتاب کا سائز کم ہو جاتا ہے
تو چند باتیں اپنی طرف سے بڑھا دو۔ تو پروردگار نے کہا کہ یہ نادان رب کے کلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ لا مبدل لکلمات ہی، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور اے نبی، یہ کافر آپ پر حملہ کریں، آپ کا برا چاہیں، آپ کو اذیت پہنچائیں، تو ان سے بچنے کے لیے رب ہی کی بارگاہ ہے آپ کے لیے، اور رب بچائے گا تو بڑے بڑے معرکے ہوں گے، یہ کافر آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ جنگ بدر رہے، جنگ احد رہے، یا کوئی بھی جنگ رہے، ہر موقع پر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ آیت ختم ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے نبی خود کو جمائے رکھیے، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو بلاتے رہتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح کے وقت اور شام کے وقت، یریدون وجہہ، وہ اللہ کی مرضی کے طلبگار ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اے نبی آپ کی دو آنکھیں ان سے ہرگز نہ ہٹیں، ترید زینت الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو چاہو گے، ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے ہمارے ذکر سے غافل کر دیا، آپ اس کی بات مت مانیے اور اس کی بات نہ مانیے، واتبع ہواہ، جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، وکان امرہ فرطا، اور اس کے کام میں حد سے بڑھ جانا ہے، فرط ہے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام میں مالدار صحابہ بھی تھے مگر ان کی تعداد کم تھی، غریب تھے، اور ان میں کئی ایسے تھے کہ عشق مصطفیٰ کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو تکلیف دے دیتے تھے۔ محبت تو تھی مگر محبت کی وجہ سے ایک ہی سوال بار بار پوچھتے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو برداشت کیا اور اپنے صحابہ کی بہترین تربیت فرمائی، مگر کافروں کا ایک مطالبہ تھا۔ کافروں کا مطالبہ یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ہر آدمی بڑھ جاتا، ایسا آدمی بھی بڑھ جاتا ہے جس کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے، یعنی ہمارا اسٹیٹس، ہمارا رتبہ بڑا ہے، ہم بڑے قبیلے کے لوگ ہیں، بڑا دھندا ہے ہمارا، بہت اونچا بزنس، بڑی بھاری تجارت ہے ہماری، یہ ہمارے پاس کام کرنے والے ہمارے نوکر، ہمارے لونڈے، یہ بھی بڑھ جاتے ہیں، آپ ہم کو بھی کہتے ہیں بیٹھو، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان لوگوں کو آپ بھیج دیجئے، ان کے آنے سے آپ کا کیا فائدہ ہے؟ ہم آئیں گے، آپ سے بات کریں گے، یا کم از کم جب ہم ہوں گے تب ان کو آپ الگ کر دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی یہ نہیں چاہا کہ امیر کو، دولت مند کو فقیر پہ فوقیت دی جائے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوچا کہ چلو ان کا یہ مطالبہ اگر مان لیا جائے تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، دین اسلام پھیل جائے گا، پھر جب ہم کو سمجھائیں گے کہ امیر و غریب کا کوئی فرق اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے تو سمجھ جائیں گے۔ پروردگار عالم نے آیت نازل کی اور کہا کہ غریب جو صحابہ ہیں، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ ان کو ساتھ رکھیے، آپ صبر کیجئے۔ اگر یہ امیر لوگ نہیں آتے ہیں تو انہیں نہانے دیجئے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، خود کو آپ جمائے رکھیے۔ اصبر کا معنی صبر کرنا، اصبر نفسک، آپ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ جوڑے رکھیے، مع الذین یدعون ربہم، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو بلاتے ہیں، رب کی یاد میں رہتے ہیں، آپ ہی کے غلام ہیں، وہ آپ کے تربیت یافتہ ہیں۔ اے پیارے مصطفیٰ،
وہ اپنے رب کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اپنے رب کو بلاتے رہتے ہیں، دل ان کا رب کی طرف متوجہ رہتا ہے، بالغداتی والعشی، صبح کے وقت اور شام کے وقت، یعنی صبح شروع ہوتی ہے ان کی اللہ کے ذکر سے اور شام تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جب شام آتی ہے، رات کا اندھیرا آنے لگتا ہے تو رب کی یاد ہی میں لگے رہتے ہیں۔ تو صبح شام صبح شام، صبح شام کا مطلب نہیں کہ صرف صبح کے وقت اور شام کے وقت، جیسے ہم کہیں میں صبح شام وہاں پہ حاضر ہوتا ہوں، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بار میں وہاں جاتا ہوں، ہر صبح جاتا ہوں، ہر شام جاتا ہوں، کبھی صبح چلے گیا تو شام بچ جاتی ہے، شام چلے گیا تو صبح آ جاتی ہے۔ تو یہ صبح اور شام مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو بلاتے ہیں۔ یریدون وجہہ، وہ اپنے رب کی ذات کو طلب کرتے ہیں۔ یریدون فعل ہے اور اس کا فاعل ہے مرید، اسی لیے بزرگان دین نے طالب حق کا نام مرید رکھا ہے، اور مرید کا لفظ قرآن کے اس لفظ یریدون سے بنا ہے۔ یریدون ارادہ کرتے ہیں، تو ارادہ کرنا، کس کا ارادہ کرنا؟ وجہہ، اللہ کی ذات کا ارادہ کرنا کہ اللہ مجھے مل جائے، اللہ مجھے مل جائے۔ اسی لیے بیعت کا اہم مقصد یافت حق ہے، حق کو پانا ہے۔ پھر دوسرا مقصد ہے یاد حق، حق کی یاد میں مشغول رہنا ہے، مگر یاد حق کے بغیر یافت حق ناممکن ہے۔ تو رب کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی وہ مرید ہیں۔ یریدون فعل، اس میں فاعل ہے مریدن، تو ارادہ کرنے والے۔ تو جو مرید ہوتا ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر، تو اس کا نام مرید ہے، ارادہ کرنے والا۔ کس کا ارادہ کیا؟ رب کا ارادہ کیا کہ رب مجھے مل جائے، رب کو حاصل کروں، رب کا پتہ مجھے لگ جائے، رب کی پہچانت مجھے ہو جائے۔ یہی مرید کا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے یریدون کے بعد جو مقصد بتایا ہے کہ ارادہ جس کا کیا جاتا ہے، مرید مراد، کوئی گاڑی کا ارادہ رکھتا ہے کہ گاڑی مجھے مل جائے، تو گاڑی مجھے مل جائے یہ آرزو رکھنے والے کو مرید کہیں گے۔ کس کا مرید ہے؟ وہ گاڑی کا مرید ہے، اور گاڑی اس کی کیا ہے؟ اس کی مراد ہے، گاڑی اس کی مراد ہے۔ اب یہاں اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ مرید ہیں اور ان کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو ہر مرید کا منشا ہی ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بیعت توڑ دیتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ نے بیعت توڑ دی، آپ کے پیر کے اندر کیا کمی تھی، تو جواب دیتے ہیں کہ بیعت کر کے 4 برس ہو گئے، مگر میرا بزنس جوں کا توں ہے، کچھ ترقی نہیں ہوئی، اس لیے میں نے بیعت توڑ دی۔ گویا ان کی مراد رب کو پانا نہیں ہے، بلکہ اپنی تجارت کو فروغ دینا، اپنی تجارت کو ڈیولپ کرنا، یہ ان کی مراد ہے۔ تو اس طرح کے لوگ مرید ہو جاتے ہیں تو فیض سے محروم رہتے ہیں۔ تو رب مل جائے، رب مل جائے، یہی مقصد رہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ، اے نبی آپ کی دونوں آنکھیں ہرگز نہ ہٹیں۔ وَلَا تَعْدُ امر کا صیغہ ہے، امر غائب ہے، حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ عَيْنَاكَ، نبی کی دونوں آنکھوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی کی دونوں آنکھوں کو یہ حکم ہے کہ وہ نہ ہٹیں عنہم، ان صحابہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دن رات یاد کرتے ہیں اور اللہ کو پانے کی آرزو رکھتے ہیں، اللہ ان کی مراد ہے۔ تو اے نبی آپ کی نظر کرم سے ان سے نہ ہٹیں۔ یہ کانک نہیں، عیناک، آپ کی دونوں آنکھیں
ہرگز نہ ہٹیں ان سے، یعنی نبی کی نظر اس پر جمی رہے جو اللہ کا طلبگار ہے، غلام ہے نبی کا، نبی آقا ہیں اس کے۔ پروردگار کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ آقا ہیں ان غلاموں کے، آپ کریم آقا ہیں، رحیم آقا ہیں، رؤوف آقا ہیں، لہٰذا آپ اگر نظر پھیریں گے تو پھر وہ لوگ بے تاب ہو جائیں گے، آپ نظر پھیریں گے تو پھر آپ کی نظر کا جو فیض ہے اس سے وہ محروم ہو جائیں گے، آپ ان سے توجہ ہٹائیں گے تو گویا آپ کسی اور کی طرف کچھ دیر بھی توجہ کر لیں، جو آپ کا نہیں ہے اس کی طرف آپ کیوں توجہ کر رہے ہیں؟ آپ کی دونوں نگاہیں آپ کے صحابہ، آپ کے غلاموں کی طرف جمی رہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی دونوں آنکھیں ان سے نہ ہٹیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم دنیاوی زندگی کو چاہتے ہو، تو تُرِيدُ میں مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ تُرِيدُ در حقیقت استفہام برائے نفی ہے، تم چاہو گے دنیا کی زندگی کو، یعنی آپ کی شان تو عالی ہے، آپ دنیا کی زندگی کو چاہیں گے؟ ہرگز نہیں چاہیں گے۔ جب آپ دنیا ہی کی پرواہ نہیں کریں گے تو ان دنیا کے کتوں کی آپ کو کیا پرواہ ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ غریبوں کو ہٹا دو، ان کا درجہ کم ہے، ان کو مت بٹھاؤ، تو آپ ان لوگوں کی بات کو ٹھکرا دیجئے، مگر آپ کے غلاموں کو کبھی آپ کی نظر سے محروم نہ کیجئے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی دونوں آنکھیں نہ ہٹیں ان سے، یعنی آپ کی آنکھیں ان کی طرف لگی رہیں۔ تو اسی لیے غلامان مصطفیٰ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے محبوب کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں غلاموں پہ جمائے رکھیے، یقیناً نبی کی نگاہ ہماری طرف ہے، ہم پر ہے، کیونکہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہمیں امیری پہ ناز نہیں ہے، فقیری پہ ناز ہے، کیونکہ اللہ نے امیروں پہ نظر جمانے کا حکم نہیں بلکہ ان لوگوں پر نظر جمانے کا حکم دیا ہے جنہیں سوسائٹی کم درجہ سمجھتی ہے، دنیا والے جن کی حیثیت کو کم سمجھ کر ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ایسے خستہ حال لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ ان کو نبی کی نگاہوں میں بٹھا دیا، کوئی انہیں اپنے پاس بٹھائے یا نہ بٹھائے، نبی کی نگاہیں انہیں اپنے اندر بسا رہی ہے، اور وہ بھی رب کے حکم سے۔ تو ترید زینت الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کی جو رونق ہے اس کا تم ارادہ کرو گے، یعنی کہاں ارادہ کرو گے؟ تم ہرگز ارادہ نہیں کرو گے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اس شخص کی بات نہ مانو، اس کی پیروی نہ کرو، کس کی؟ جس کے دل کو ہم نے غافل بنا دیا، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے۔ تو ذکر ہمارا اس کے دل میں نہیں رہے گا، غفلت اس کے دل میں رہے گی، اس کے دل میں غفلت رہے گی۔ تو جو غافل ہے اس کی بات مت مانیے، جو ذاکر ہے اس کی بات مانیے، کیونکہ جو ذاکر ہے، رب کو یاد کرتا ہے، وہ وہی بات کرے گا جو رب کو پسند ہے۔ جو غافل ہے رب سے، وہ تو نکما انسان ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ تو غفلت کیا ہے؟ اپنی خواہش کی پیروی کرنا بہت بڑی غفلت ہے۔ اگر غفلت نہ رہے تو آدمی اپنی پیروی، اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرے گا، بلکہ رب کا حکم کیا ہے، رب کی مرضی کیا ہے، رب کا فرمان کیا ہے، اس پر توجہ دے گا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے،
یہ حد سے گزر جانا کیا ہے؟ یہ نافرمانی ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، وہ اللہ کی حدیں ہیں، انہیں پار نہ کرو۔ حد پار کر دینا یہی فرط ہے، یہی افراط و تفریط ہے۔ حد پار جو کر دیتا ہے، یعنی رب کی جو نافرمانی کرتا ہے، اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور ہمیں بھول کر بیٹھا ہوا ہے، ایسے آدمی کی آپ بات مت مانیے، کیونکہ آپ کو جو لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ غریبوں کو ہٹا دو تاکہ ہم امیر لوگ بیٹھیں گے، ان کے اندر یہ تینوں برائیاں ہیں۔ ان کے دل میں رب کی یاد نہیں ہے اور یہ رب کے قانون پہ عمل کرنے تیار نہیں، اپنی خواہش پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ حد سے بڑھ گئے ہیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔